الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد سورہ حشر کی 2 آیات مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیات کا ترجمہ میں دوران گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا آج کا عنوان یہ ہے کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کے رشتے کی بنیاد پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو۔ اگر ایمان اور اسلام کا رشتہ 2 مسلمانوں کے درمیان ہے تو اس کا لازماً یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔
اور اگر دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں، دشمن ہیں، یا ایک دوسرے سے دل میں نفرت ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ دل میں بغض ہے، تو بس سمجھ جاؤ کہ ان دونوں کے درمیان ایمان کا رشتہ بھی نہیں ہے اور دونوں کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک دین فطرت دین ہے، وہ دنیا کی طرف امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اور ہر وہ صفت جس کے ذریعے معاشرے میں امن اور سلامتی پیدا ہو سکتی ہے، اس صفت کو رواج دینے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ترغیب دی ہے۔ اور اس امت کا پہلا معاشرہ جو صحابہ کی زندگیوں میں وجود پایا، ہم اس کا ایک مطالعہ سرسری نظر سے کریں گے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگ جو بات بات پہ لڑتے تھے، جن کے اندر برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، ایک تانے پر انسان کو قتل کر دیتے تھے، اور ایک بول پر وہ انسان کا خون کر دیتے تھے، ایک جملے پر جنگیں ایسی کھڑی ہو جاتی جو برسوں بلکہ صدیوں ٹھہرنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آخر کوئی تو نسخہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، تو وہ لوگ اس درجے پر پہنچ گئے کہ رب ذوالجلال کو کہنا پڑا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ اے میرے مصطفیٰ، جو تیرے ساتھی ہیں آپس میں ایک دوسرے پر بڑا رحم کرنے والے ہیں، ان کی دوستی اور دشمنی میرے نام پر ہے، جس کا میں دشمن اس کے تیرے اصحاب دشمن، جن کو میں دوست سمجھتا ہوں تیرے اصحاب ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جن پہ میں ناراض ہوں ان سے یہ ناراض رہتے ہیں، جن پہ میں راضی ہوتا ہوں ان کے ساتھ یہ خوش رہتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کی طبیعتوں کو، بگڑی ہوئی طبیعتوں کو جو درست کیا ہے اور جو اوصاف ان میں پھونکی ہیں، ان اوصاف میں سب سے بڑی یہ صفت آپ نے بیان فرمائی کہ بھئی سن لو، تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا، صحابہ سے خطاب ہے، تمہارے ایمان کا کوئی یقین اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا اگر تم اپنے اندر سے اپنے مومن بھائی کے خیر خواہ نہ ہوگے۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے مجھ کو ایک بات کہی، لیکن یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس سے پہلے میں حضرت جریر بن عبداللہ کی ایک حدیث آپ کو سناؤں تاکہ بات آپس میں منسلک ہو جائے گی۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے آیا، میں نے کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا اے جریر میرے ہاتھ پر بیعت کر، اور آپ نے 3 باتوں کی بیعت مجھ سے لی۔ ایک یہ کہ اے جریر نماز پڑھا کر، اور ایک یہ کہ زکوٰۃ دیا کر، اور ایک یہ کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں خیر کا جذبہ رکھا کر۔ بس باتیں تو بہت ساری تھیں جن پر بیعت ہو سکتی تھی کہ شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، قتل نہ کرنا، لیکن ایک جملہ جو یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر سوچنا، میں سمجھتا ہوں
اسی کے اندر آ گئی بات کہ رشوت نہ لینا، اسی میں آ گئی سود نہ لینا، اسی میں آ گئی قتل نہ کرنا، اسی میں آ گئی دھوکہ نہ دینا، اسی میں آ گئی کم تول کے نہ دینا، اسی میں بات آ گئی زیادہ تول کے نہ لینا، اسی میں بات آ گئی ملاوٹ نہ کرنا، اسی میں بات آ گئی دکھانا کچھ اور دینا کچھ، یہ نہ کرنا۔ تو یہ ایک ایسا کمال جملہ ہے جو بیسیوں خرابیوں کو بیان کرنے کے بجائے ایک جملہ کہہ دیا کہ بھئی تو نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ میں نے اس بات پر بیعت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک واقعہ حضرت جریر اسی صحابی کا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر کا ایک غلام کسی آدمی سے ایک اونٹ خرید کر لایا، اور 300 روپے کا، 300 درہم کا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلا میرا ایک جانور ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی قیمت کا خود بھی نہیں پتا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے اس کی قیمت کا نہیں پتا ہے، اس کی قیمت 1000، میں کہتا ہوں بھی میں 500 کا بیچوں گا، تو جس کو اس کی قیمت کا پتا ہے وہ تو فوراً خرید لے گا۔ اور بعض اوقات میری چیز 1000 روپے کی ہے، میں کہوں گا جی میں 2000 لوں گا، تو میرا سودا بکے گا ہی نہیں۔ یا ایسے ہوگا کہ خریدار کو نہیں اندازہ، وہ میری چیز کو 2000 میں لے لے گا۔ کہیں نہ کہیں لین دین میں، تجارت میں یہ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ جریر بن عبداللہ کا غلام 300 روپے میں ایک اونٹ خرید کر لایا۔ جب حضرت جریر نے وہ اونٹ دیکھا نا تو کہنے لگے میرے خیال میں اس کی قیمت یہ نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جریر اٹھے اور اس اونٹ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی میرا غلام تجھ سے 300 روپے میں یہ اونٹ خرید کر لایا ہے، اس کی قیمت 300 نہیں، اس کی 800 ہے، اور یہ 500 درہم اور لے لو۔ اور وہ ان کو دے کر آئے۔ یہ امام بخاری نے واقعہ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے حضرت جریر بن عبداللہ کا، کہ مسلمان تو مسلمان کے بارے میں ان جذبات کا حامل ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھو بھائی، اس منبر کی آواز کا مطلب تو یہ ہے کہ اس آواز کے ذریعے کسی کی خیر ہو جائے۔ کوئی جانے میں یا انجانے میں کوئی کسی نقص، عیب، کمی، کمزوری پہ کھڑا ہے تو منبر کی آواز سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اور کہنے والا بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ آج تاجر ہے، کسان ہے، دکاندار ہے، یا کوئی بھی لین دین کرنے والا ہے، وہ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں ہم میں کوئی ایسا اندر جذبہ چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی چیز کے خریدار کو دھوکے میں تو نہیں ڈال رہے، یا ہم اس سے دھوکہ تو نہیں کر رہے۔ اور اگر میری اور آپ کی نیت دھوکے کی ہوگی تو آپ دیکھ لیں پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام کیا ہوگا۔ یہ نفع بڑے عارضی نفع ہیں، یہ نقصان بڑے عارضی نقصان ہیں، اور اسلام میں ناجائز منافع خوری سے بچنے پہ بڑا زور دیا گیا۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، ایک مزدور آدمی گاؤں سے چلتا ہے، وہ ایک ماہ مزدوری کر کے 2000 روپیہ بچاتا ہے، بچت کرتا ہے، باقی سارا خرچ کر دیتا ہے بیوی بچوں پر، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس 2000 سے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کا لباس لے آؤں شہر میں۔ وہ ایک کپڑے کے بیچنے والے کے پاس آتا ہے،
اور کپڑے والے کا کل کپڑا 1000 روپے کا ہے یا 800 کا ہے، اور وہ اس مزدور کو 2000 کا دے دیتا ہے، 1200 روپیہ اس سے نفع لے لیتا ہے. اس نے نفع تو لے لیا، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ اس کا انجام کل خدا کے سامنے مجھے کیسا بھگتنا پڑے گا. وہ اس کو اپنی چالاکی نہ سمجھے، وہ اس کو اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، وہ اس کو اپنی دکانداری نہ سمجھے، وہ اس کو اپنا کاروبار نہ سمجھے، وہ اس کو اپنا گور فن یا ہنر نہ سمجھے کہ میرا ہنر ہے کہ میں نے 800 کی چیز 2000 میں فروخت کر دی. سیل مین اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ بھی اس پہ راضی، سیل مین بھی راضی، مالک بھی راضی. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ مزدور 1 ماہ اینٹیں اٹھا کر، گارا اٹھا کر، منزلوں پہ جا کے جان جوکھوں میں ڈال کر، اور بندہ مزدور کے اوقات تو دیکھے کتنے مشکل ہے، ڈال کر اس نے بیچارے نے یہ 2000 بچایا تھا، اور میں نے اسے کس طرح ذبح کر کے رکھ دیا ہے. اس کا حساب کل دینا پڑے گا. تو خیر یہ تو ایک سرے راہ میری بات تھی. آج ہمارے معاشرے میں یہ نقص بڑا موجود ہے. تو میں حضرات کی خدمت میں میری وساطت سے یہ بات کہیں بھی پہنچ سکتی ہے کہ اگر کہیں یہ اسلام نے نفع کی شرح مقرر نہیں کی، لیکن ظلم سے باز رکھنے کا کہا ہے، زیادتی سے باز رکھنے کا کہا ہے، اور مسلمان کے ساتھ کے لیے وہ پسند کرنا ضروری قرار دیا ہے جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو. اچھا بھی میں تو پسند کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو کوئی دکھ نہ پہنچے، میرا گھر کبھی ویران نہ ہو، میری نسلیں سکھی رہیں، خوشحال رہیں، میرے گھر میں کوئی دکھ نہ آئے، میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بیٹے مہذب ہوں، میری اولاد مہذب، میری بیٹیاں اپنے گھر میں خوشحال اور خوش و خرم رہیں، میری نسلیں آباد رہیں. تو کیا ہو گیا ہے کہ میں یہ جذبہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی کیوں نہ رکھوں، اپنے بھائی کے لیے کیوں نہ رکھوں، اپنے شہر کے مسلمان کے لیے؟ آخر اس پہ میرا لگتا کیا ہے، میری لاگت کیا ہے اس پہ، میری مشقت کیا ہے اس پر، میرا خرچ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک فکر کا زاویہ ہے جو میں نے بدلنا ہے. اور اس پر یاد رکھیں، جو شخص جیسے جذبات رکھتا ہے اللہ کی ذات اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرتی ہے. آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ کے لیے گڑھا کھودا جائے گا. آپ کسی کو پھول پہنائیں گے تو آپ کو پھول پہنائے جائیں گے. آپ راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے. دنیا کے اس بازار میں ہر جنس تیار ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج تو ہم کسی اور کا بوئیں اور فصل کوئی اور کاٹنے کی خواہش رکھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ فطرت کا قاعدہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خوشیاں بانٹنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کی غربت میں ان کی مدد کرنے والے، ان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان موجود نہیں ہوتا اور تمہاری موجودگی میں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، اس پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہوں، اس کے عیب گنے جا رہے ہوں، اور تم اس عیب گننے والے کو روک دو، نہ بھائی نہ کرو، نہ کرو، یا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اس کو روکتا ہے میرا اللہ اس کی اس وقت مدد کرے گا جب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا. اللہ اس کی اس وقت مدد کرے گا جب اس کی مدد کرنے والے کوئی نہ ہو. دنیا میں آخرت کا معاملہ تو جدا ہے. دنیا میں ایک وقت آتا ہے بڑے جتھے والے، بڑے لو لشکر والے، بڑے افراد والے، بڑے خاندان والے آدمی تنہا بھی رہ جاتا ہے. اس دنیا میں آدمی تنہا بھی رہ جاتا ہے.
خیر میں اس بات کو یہی چھوڑتا ہوں، میرے ذہن میں تو آگے بہت ساری باتیں میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ مکہ سے مدینہ پہنچے اور مدینے میں مہاجرین مکہ پہنچے، اور وہاں رہنے والے کو انصار کہتے ہیں، یعنی مددگار۔ وہ آئے لٹے پٹے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، بیچارے اپنی اولاد کے ہاتھوں ستائے ہوئے، اپنے والدین کے ہاتھوں پیٹے اور مارے گئے، ابو حذیفہ جیسے، سالم مولا ابی حذیفہ جیسے، اور بہت سارے صحابہ، غلام، آزاد، سردار۔ لیکن جب مکے سے مدینے پہنچے تو بیچارے بڑی بگڑی حالت تھی، اور ان حالات میں مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کس ہمدردی کا مظاہرہ کیا، میں ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی بہت بڑے قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ عبد الرحمن سامنے دروازہ مسجد نبوی پہ کھڑا ہے، اور بکھرے ہوئے بال، الجھے ہوئے بال، پھٹا پرانا لباس، تھکاوٹ کے آثار، مکے کا مسافر اور مدینے کا مہاجر، حضور کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں لٹ پٹ کے آنے والا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن میرے پاس آ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ ایک انصاری صحابی جس کا نام ہے سعد ابن ربی، سعد ابن ربی، یہ بارگاہ نبوت میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کن مشکلات سے گزر کے آئے ہو؟ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں مگر اپنے دین کو بچا کے آیا ہوں۔ آقا نامدار علیہ التحیۃ والسلام آپ فرمانے لگے اے عبد الرحمن جو ساری کائنات کو لٹا کر اپنے دین کو بچا لے اس کا کچھ بھی نہیں لٹتا، اس کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تم دین کو بچا کے آ گئے ہو اور کل کائنات کو لٹا کے آ گئے ہو، اللہ تجھ پہ پھر بہاریں لے آئے گا۔ لیکن ایمان کی دولت ایک بار لٹ جائے تو یہ واپس نہیں آتی، چونکہ ہدایت کے بعد گمراہی بڑی بدترین ہوتی ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے آدمی تو پھر واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ تو عبد الرحمن یا رسول اللہ میری بیوی بھی چھین لی انہوں نے، میرے بیٹے بھی چھین لیے، میری پونجی بھی چھین لی۔ سعد ابن ربی انصاری صحابی بیٹھا ہے، یا رسول اللہ میرا یہ مسلمان بھائی مہاجر، اس کی داستان تو بڑی دکھی ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجو، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ لے گئے، اور حضرت سعد ابن ربی انصار مدینہ میں مالدار آدمی تھے، اور عبد الرحمن سے کہا اے عبد الرحمن یہ میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان تم لے لو۔ اے عبد الرحمن یہ میرے 2 نخلستان ہیں، کھجوروں کے باغ، ایک تم لے لو، میں نے تمہیں دیا، ایک باغ تم کو دیا، ایک مکان تم کو دیا۔ اور آگے کی بات تو انتہا ہے، کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر لو۔ تو عبد الرحمن بن عوف کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے میرے بھائی اللہ تجھے 2 جہان میں جزائے خیر دے، مجھے بتاؤ کہ منڈی کو راستہ کون سا جاتا ہے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلے دن عبد الرحمن نے بنی کین کا یہودیوں کے محلے کی منڈی میں کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کر کے بیچی،
اور جب وہ دنیا سے گئے تو کروڑوں کے اثاثے چھوڑ کر گئے. عبد الرحمن، آپ دیکھیں مہاجرین کے دل میں ہرس اور لالچ نہ تھی، اور انصار مدینہ کے مزاج میں ایثار اور قربانی کے کیسے جذبات تھے. اب 80 کے لگ بھگ مہاجرین ہو گئے. 80. یہ مدینے کی معیشت تو پہلے بڑی کمزور تھی، وہاں کوئی فیکٹریاں نہیں چلتی تھی، کھجوروں کے باغ تھے، تھوڑی سی ہموار زمینیں تھیں، اور کھجوریں، اونٹنیوں کا دودھ اور بکریوں کا دودھ، یہ کل مدینے کی معیشت کا انحصار اس پر تھا. انصار مدینہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ایسے کریں، ہمارے اور مہاجروں کے درمیان ہماری جائیدادیں بانٹ دو، ہماری جائیدادیں بانٹ دو، آدھی ان کو دے دو، آدھی ہمیں دے دو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، اگر میں ان کو تمہاری زمینیں دے دوں تو یہ مکے کے لوگ تاجر ہیں، یہ باغبانی نہیں جانتے، یہ زراعت کے ہنر نہیں جانتے. آپ ایسے ہی دیکھ لیں، یہاں شہر کا ایک ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھنے والا تاجر، اس کو گاؤں میں بھیج دو جاؤ ہل چلاؤ، وہ تو نہیں چلا سکے گا. کڑی دھوپ میں ہل نہیں چلا سکے گا. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اے انصار، میں انہیں باغ تو تمہارے دے دوں، لیکن یہ باغبانی نہیں جانتے، یہ کسان نہیں ہیں، یہ زراعت کے ہنر نہیں جانتے. تو پھر انصار نے آگے سے کیا کہا؟ واہ! کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے کریں، یہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، یہ دین کی خدمت کریں، باغبانی بھی ہم کریں گے، زراعت بھی ہم کریں گے، مزدوریاں بھی ہم کریں گے. جب اس کی پیداوار ہوگی، آدھی مہاجرین لے جائیں، آدھی ہم اپنے گھروں میں لے جائیں گے. ایسے ہوا. جب کھجوریں پکی تو انہیں چنا گیا، اتارا گیا، نصف مہاجرین کے گھر میں اور نصف انصار کے گھر میں. تو مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا ثواب تو انصاری لے گئے، سارا ثواب تو انصاری لے گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بس تم ایک کام کرتے رہو، اجر میں تم برابر ہو جاؤ گے. کیا کام؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے محسن ہیں، تم ان کی تعریف کیا کرو، اور ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائے خیر کیا کرو، اللہ تم دونوں کا اجر برابر کر دے گا. میں یہاں ایک بات اپنے معاشرے کے مزاج کی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو فرمایا نا، تم دعا کرو ان کے لیے اور ان کی تعریف کرو. آج ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے، آپ جس پہ احسان کرو وہی آپ کی جڑ کاٹے گا. یہ ایک مزاج ہے. آپ غریب رشتہ دار پہ احسان کریں، اس کی مدد کریں، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے ڈنگ آپ کو مارے گا، آپ کی جڑ کاٹے گا، آپ کی دولت پہ تبصرے کرے گا، آپ کے مزاج کے نقص نکالے گا، اور جہاں بیٹھے گا آپ کی غیبت کرے گا. یہ اس کے اندر ایک حسد ہے جس کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو اس لیے جو آپ کی مدد کرتا ہے اس کی تعریف کرو، اس کی قدردانی کرو، اس کی سخاوت کی خوبی بیان کرو، تاکہ اس کی سخاوت اور بڑھے، اس کی سخاوت اور بڑھے. اور اس کے حق میں دعائے خیر کرو، اے اللہ میرے اس بھائی کی جان و مال میں اور برکت فرما. تو آپ نے فرمایا تم یہ کرتے رہو، خدا تم دونوں کا اجر برابر کر دے گا، کوئی بات نہیں. آگے چلیے. ہجرت کے چوتھے سال میں بنی نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں. ایک بنی کین کا، آپ نے 2 ہجری میں اس کو مدینے سے نکال دیا.
پھر 4 ہجری میں بنی نذیر انہوں نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا. آپ نے نوٹس دیا نکل جاؤ بھائی، یہ نکل گئے. اب ان کی زمینیں آ گئی. بنی نذیر مدینے کے جنوب میں ان کی بستی تھی. بنی نذیر کی یہ مدینہ، یہ جنوب، یہاں ان کی بستی تھی بنی نذیر. اور ان کا جو مال، اسے مال فے کہتے ہیں. یہ سن لیں، ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو لڑ کے لیا جائے، اور ایک مال فے ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ملے. بنی نذیر چلے گئے، یہ نکل گئے. اب ان کا مال غنیمت نہیں، یہ مال فے تھا. آپ نے فرمایا بھائی اے انصار تم بھی آؤ، اے مہاجرو تم بھی آؤ، میں تمہارے درمیان نصف مال فے کو تقسیم کر دیتا ہوں. بنی نذیر کی جائیداد. انصار مدینہ آئے، نہیں یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں، یہ سارے کا سارا مال آپ مہاجرین کو دے دو، سارے کا سارا مال. اور بنی نذیر کا مال فے سارے کا سارا آپ نے انصار مدینہ کی بجائے مہاجرین کو دے دیا. اور جب یہ دیا تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اتری جو میں نے پڑھی ہیں سورہ حشر کی. ذرا ترجمہ سنیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اے میرے حبیب جو تیرے انصار ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، یہ مہاجروں سے دل سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو مال تو نے ان کو دیا ہے نا مہاجروں کو، اس کے بارے میں انصار کے دل میں کوئی بات نہیں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میں رب کہتا ہوں ان کے دلوں میں دیکھ کر کہ جو تو مہاجروں کو دیتا ہے میرے انصار اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ دل کے تنگ نہیں ہے، یہ دل کے بڑے کشادہ ہیں. اور آگے فرمایا جو میں آخری بات کہنے کے لیے جس کی بنیاد رکھ رہا ہوں کہ اے میرے حبیب، یہ انصار اور مہاجرین کا جو آپس میں رویہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، اور اب وہ لوگ جو قیامت تک ان کے بعد آئیں گے، ان میں آپ بھی ہیں، قیامت تک آنے والے، ہم سے پہلے پیش رو، تابعین، تبع تابعین، عباسی دور، اموی دور، عثمانی دور اور ہندوستانی دور، آج تک 1400 برس بعد. والذین جاؤوا من بعدہم، جو انصار اور مہاجروں کے بعد آئیں گے، انہیں کیا چاہیے کیا کریں؟ انہیں کیا چاہیے کیا کریں؟ یقولون، وہ کہتے رہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے پروردگار وہ مہاجرین مکہ، وہ انصار مدینہ، یا اللہ اگر ان کے ذمے کوئی لغزش ہے تو انہیں قیامت کے دن معاف کر دینا. ایک بات یہ کہیں، اور دوسری بات کیا کریں؟ قیامت تک ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں. کبھی اپنے دل میں اپنے مسلمان کے لیے نفرت اور کینہ نہ رکھیں. لیکن میں یہاں بصد افسوس کہوں گا، قرآن تو صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمان ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. لیکن آج کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، صحابہ پہ لعن اور تبرہ کرنے والا، ان کے ایمان میں نقص نکالنے والا، ان کی خوبیوں کو عیب میں بدلنے والا، ان کی ذاتوں میں جھانکنے والا اور ان پہ کیچڑ اچھالنے والا،
جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. اسے اپنے اسلام کی تصدیق کی ضرورت ہے اور صحابہ کے ایمان کی تصدیق کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کے پیمانے تو خود خدا کی ذات بیان کرتی ہے، خدا کی ذات عالی بیان کرتی ہے. تو اس لیے میرا اور آپ کا رویہ صحابہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو. اگر ان کے آپس کے اختلاف ہیں تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ایک کو جھوٹا کہیں ایک کو سچا کہیں؟ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے ایک مومن کے دل میں، مومن کے لیے، پھر فرمایا کہ قیامت تک یہ انصار نے جو قربانی مہاجرین کے ساتھ کی ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ نمونہ بن چکا ہے. چلو ہم اس درجے پہ تو نہیں جا سکتے، اپنا مال کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنی زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات تو کر سکتے ہیں، ہم بیمار کی تیمارداری تو کر سکتے ہیں، ہم ایک مجبور آدمی کی مدد تو کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر نہیں دے سکتے، اپنے باغ نہیں دے سکتے، اپنی زمینوں میں انہیں شامل نہیں کر سکتے، لیکن ہم بھوکے کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں، ایک پیاسے کو پانی تو پلا سکتے ہیں، ایک ننگے کو لباس تو لے کے دے سکتے ہیں، ایک بے گھر کو گھر بنانے میں مدد تو دے سکتے ہیں، ایک دکھی کو کے لیے ایک حرف تسلی تو کہہ سکتے ہیں. چلو یہ بھی درجہ نہیں تو کم از کم اسی درجے پہ رہیں، کسی کا دکھ دیکھ کر خوش تو نہ ہو، یہ بھی ایک درجہ ہے. آج ہم یہاں بھی اتر آئے مسلمان کہ ہم کسی مسلمان کو دکھ میں دیکھ کر کہتے اچھا ہوا یہ اسی قابل تھا، اچھا ہوا اس کی عزت لٹ گئی یہ اسی قابل تھا، اچھا ہوا اس کا گھر ویران ہو گیا، اچھا ہوا اس کی پگڑی اچھالی گئی، اچھا ہوا اس کی عزت خاک میں مل گئی، اچھا ہوا اس کی خوشحالی غربت میں بدل گئی. کم از کم یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس پر تو ہم رہے کہ ہمیں کسی کا دکھ دیکھ کر خوشی نہ ہو. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.